یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت اللہ رضوان نے بھی زمین بریلی سے پکار کر کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو آپ وہ بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ جوگر شریف سے حضرت پیر سید قلندر شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی نبی سے محبت رکھو، سر پہ ٹوپی رکھنی ہے تو ہرے کلر کی بھی رکھو تاکہ گنبد خضرا سے نسبت ہو۔ حالانکہ ہر قسم کا امامہ باندھنا بھی جائز اور ٹوپی پہننا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ کوئی ہری ٹوپی لگاتا ہے اچھی بات ہے، سفید امام باندھتا ہے اچھی بات ہے، اگر کوئی کالا بھی باندھ لے اسے بھی غلط مت کہو، سمجھے ہو؟ تو یہ محبت کی بات ہے بھائی، امامہ باندھنا ٹوپی لگانا مگر کرو تو صحیح، لگاؤ تو صحیح، تم تو لگا بھی نہیں رہے۔ ابھی چلو محفل میں بیٹھے، اچھا جو نوجوان ابھی نہیں لگائے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے لگا لو، اگر ہے تو رومال بھی رکھ لو، پیچھے مڑ کے مت دیکھو شرم آئے گی بیچارے کو۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، کرو تو صحیح کچھ، سر پہ امامہ رکھو، سر پہ ٹوپی رکھو، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ دوپٹہ رکھو۔ ابھی ہمارے بچے تھوڑا سا اسکول و کالجز میں جا رہے ہیں یار، اپنے اسکول نہیں بنا رہے آپ، ہم لوگوں کو بھولنے کی عادت۔ مسکان نامی ایک لڑکی نے اعلان کیا اللہ اکبر کر کے، ظالم درندوں کے سامنے اس نے اللہ کا نام پکارا، مشہور ہو گئی، سب نے اسے مبارکباد دی، انعامات دیے، خوش ہوئے، پھر بھول گئے۔ نہ کوئی اسکول بنا نہ کوئی کالج بنا اپنا۔ ایسا ہوتا ہے جذبات میں آتے ہو ٹھنڈے پڑ جاتے ہو۔ ارے بھائی کوئی سوچ سمجھ کے کام کرو نا قوم کے لیے۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے جا رہے ہیں غیروں کے کالج میں اسکول میں، ہاتھ جوڑ کے کبھی وندے ماترم بولیں، کبھی سرسوتی کی پوجا کر رہے ہیں۔ بتاؤ یہاں پہ بیان بھی سنو گے، صبح میں پھر وہی مائیں بہنیں تیار کریں گی بچوں کو، جاؤ بیٹے۔ اب وہ گئے اسکول میں تو وہاں پہ پھر وہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی پرتھا کو رکھا جا رہا ہے سامنے۔ بھائی اپنا کچھ کرو یار۔ دیکھو میری گزارش ہے کہ ماں باپ کی بھی قدر اسی وقت ہوگی جب ہمارے بچوں کے دل میں علم ہوگا۔ اگر علم ہوگا تو علم بار بار اس کے سینے میں یہ کہے گا کہ تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اگر وہ غلط کرے گا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو وہ سکھائیے جو ہمارے نبی نے فرمایا۔ ماں باپ سے بھی گزارش ہے، علماء کے قریب ہو کر کے ان سے جاننے کی کوشش کیجیے کہ کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کیا سکھایا، ماں باپ کے دل میں کتنی محبت بٹھائی۔ جو باپ آج اپنی بیٹی سے محبت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ محبت؟ آج حکومت نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور ہمارے نبی نے کم و بیش 1400 سال پہلے یہ نعرہ دیا کہ بیٹی بچاؤ اور جنت میں جاؤ۔ 3 بیٹیاں اگر کسی کے ہوں وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے اور اچھے طریقے سے انہیں دینی تعلیم دلائے اور اچھی جگہ ان کی شادی کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھیں۔ میں اپنی 2 انگلیاں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ میں نبی کی طرح نہیں ہوں، معاذ اللہ، یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح، استغفر اللہ، ایسا تو سوچنا بھی مت۔ گدھا کتنی بھی ترقی کرے انسان نہیں بن سکتا۔ کوئی گھوڑا ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے کیا؟ گدھا کچھ پڑھ کے انسان بن سکتا ہے کیا؟ اس لیے انسان یا مسلمان ابھی کتنی بھی ترقی کر لے مگر وہ نبی نہیں بن سکتا، ذہن میں رکھیے گا۔ وہ تو نبی کا مقام بہت بڑا ہے، بڑا بلند و بالا ہے۔ سمجھیے نبی کی عظمت کو بھی اولاد کے دل میں بیٹھائیے۔ یہ جو آج تم محفل میں بیٹھے ہو، میں زبان سے بول رہا ہوں، آپ کانوں سے سن رہے ہو، کس کا صدقہ ہے؟ نبی کا صدقہ۔ یہ جو زمین پہ بیٹھے ہیں ہم، یہ زمین نبی کا صدقہ، اور آپ حیران ہوں گے یہ آسمان بھی نبی کا صدقہ، اور جو چیز بھی نبی کے صدقے میں بنی ہے وہ ہر چیز نبی کا ذکر خیر کرتی ہے۔ یہ زمین بھی نبی کا ذکر کرتی ہے، آسمان بھی، چاند و سورج ستارے بھی، اور یہ سب نبی کے غلام بھی ہیں۔ حدیثوں سے یہ باتیں ثابت ہے بھائی، ساری کائنات نبی کا صدقہ ہے۔ دنیا رسول پاک کی، عقبا رسول کا، یہ ساری کائنات